باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ تھوڑا سٹے کر لیں، کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے مکمل کرنے دیں، بھاگ رہے ہیں سارے آپ لوگ۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ آگے آیت میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیجئے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے؟ کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ اور مہلت دی ہوتی؟ آپ فرمائیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم کو موت پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں یا بڑے بڑے گھروں میں موجود ہو۔ اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پچھلی جو آیات تھی اس میں مسلمانوں کو اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے کفار سے جنگ کرنے کے حوالے سے بیانات ہوئے تھے، اور یہاں پر جہاد یعنی کفار سے قتال کرنے کے حوالے سے واضح طور پر حکم دیا جا رہا ہے۔ مکہ پاک میں ہجرت سے پہلے بعض صحابہ کرام کفار سے جلدی جنگ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ حضور ہمیں اجازت دیجئے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ ابھی تک مجھے اللہ کی جناب سے اجازت نہیں ملی۔ پھر جب ہجرت ہو گئی، مسلمانوں کو مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دے دیا گیا مدینہ پاک سے، تو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا، اور محدثین لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس جنگ کو مکروہ جانا وہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک ضعیف مسلمان تھے اور ایک منافقین کا ٹولہ تھا۔ ضعیف مسلمان سے مراد بوڑھے نہیں، ضعیف مسلمان سے مراد کمزور ایمان والے وہ تھے۔ باقی صحابہ کرام تو جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت ہے۔ یعنی اگر تم میدان جنگ میں اتر جاتے ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اترتے ہو کہ اس کے رستے میں جہاد کریں گے تو اس رب کے پاس آخرت میں اس سے بہتر اجر ہے۔ اور پھر فرمایا اس آیت پاک کے ضمن میں کہ یاد رکھو کہ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں فتیلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے کھجور آپ لوگ کھاتے ہیں، جب کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک شاپر نما سا ایک ہلکا سا کور ہوتا ہے، یہ فتیلہ اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دھاگے کے برابر بھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو شخص جتنا کرے گا اسے اتنا ہی اسے سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، جو میں نے اگلی آیت پڑھی ہے، تمہیں موت پا لے گی، چاہے تم قلعوں میں ہو، مضبوط گھروں میں ہو۔ اور فرمایا کہ اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، برائی پہنچتی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں موت اور حیات یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ میدان جنگ میں جہاد کرنے سے موت نہیں آتی، میدان جنگ میں جہاد کرنے سے کس نے کہا موت آتی ہے؟ موت حضور نے فرمایا تب آتی ہے جب لکھی ہوئی ہوگی، ورنہ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار، جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، لیکن آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، آپ بستر پر تبھی موت آپ کو آئی ہے۔ وہ دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ کتنی سپہ سالاریاں آپ نے کی، آپ لیڈر ہوتے تھے، لیکن انہیں میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی، آپ بستر پر بیمار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا البتہ مضبوط قلعوں اور مستحکم مکانوں کا بنانا یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس گھر میں رہوں گا تو پھر مجھے موت نہیں۔ اب میں نے آیت میں ایک پڑھا ہے نا کل من عند اللہ، کہ آپ فرمائیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر بعض پڑھے لکھے جہلا، ایک ہوتا ہے بالکل جس نے پڑھا ہی نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے جو پڑھا لکھا جاہل کہا جاتا ہے اس کو۔ انہوں نے کل من عند اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، انہوں نے اس کا مطلب لے لیا کہ اچھا کام بھی اللہ کی طرف سے ہے، برا کام بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اچھا کام کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ لیکن کیا ہو گیا کہ برے کام کی نسبت بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو فلاسفر سمجھتے ہیں، خود قرآن پاک کو اس کی ٹرانسلیٹ کر کے خود سے ایک مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کل من عند اللہ سے مراد امور تکوینیہ ہیں، امور شرعیہ نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں، ڈیفرنس کیا ہے امور تکوینیہ کا اور امور شرعیہ کا۔ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ امور تکوینیہ یہ ہوتے ہیں جیسے مرنا اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے، صحت اللہ کی طرف سے، بارش اللہ کی طرف سے، بارش کا نہ ہونا اللہ کی طرف سے، طوفانوں کا آنا اللہ کی طرف سے، زلزلوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے، یہ امور تکوینیہ ہیں۔ کل من عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کی مرضی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور امور شرعیہ کیا ہوتے ہیں وہ بتایا گیا کہ نمازوں کا حکم ہے، بتایا گیا تم نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ تو آپ کو دو راستے بتائے گئے، آپ نے اچھا کام کرنا ہے، برا کام کریں گے تو اس فعل کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی، اللہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کل من عند اللہ کا مطلب ہے امور شرعیہ نہیں، امور تکوینیہ مراد اس سے لی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔